بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ اس دنیا میں ذرا سا کوئی معمول کے خلاف سفر درپیش آ جائے تو اس کی پہلے سے تیاریاں ہیں، اس کے تذکرے ہیں، اس کے لیے بہت پہلے سے کیا کچھ منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جب آخرت کا سفر پیش آتا ہے اور وہ سفر بھی ایسا ہے بیٹھے بیٹھے پیش آ جاتا ہے، پہلے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب میرے بغیر اس دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی، میں نہیں ہوں گا تو بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا اور کاروبار کا کیا ہوگا۔ وہ وقت آ رہا ہے لیکن ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے جنازوں کو کندھے دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبر میں ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی دے کر آتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کر بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو گیا یہ واقعہ، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہم اس موت کو یاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث کے ذریعے حضور پاک علیہ السلام نے بتلا دیا کہ تمہاری بنیادی بیماری یہ ہے کہ تم آخرت سے غافل ہو۔ آخرت اگر تمہارے پیش نظر ہو، تمہارے سامنے ہو اور اس کی فکر تمہارے دل اور دماغ پر سوار ہو جائے، تمہاری ساری زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں۔ سارے جرائم، ساری بدامنی، ساری بدعنوانیاں اس بنیاد پر ہیں کہ اس دنیا کے گرد ہمارا دماغ چکر لگا رہا ہے، آخرت کی طرف نہیں دیکھتا، آخرت کو نہیں سوچتا۔ اس کا مال ہڑپ کر لوں، اس کا حق ضائع کر دوں، اس کا خون پی جاؤں، یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ میری دنیا ٹھیک ہو جائے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی کچھ فکر نہیں۔ اور یہ فکر سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی، اور یہ جو کچھ آپ سیرت کے اندر امن و امان کے، سکون اور اطمینان کے واقعات پڑھتے ہیں، وہ در حقیقت اس فکر آخرت کا نمونہ ہے کہ دل و دماغ پر ہر وقت جنت کا خیال چھایا ہوا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ جنت نظر آ رہی ہے، اور اس جنت کے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے خیال میں انسان جو کام کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والا کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے باہر کسی علاقے میں گئے۔ ایک بکریوں کا چرواہا ان کے پاس سے گزرا جو روزے سے تھا، یعنی ان کا روزہ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اس کی دیانت کو آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اگر تم بکریوں کے اس ریوڑ میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو تو اس کی قیمت بھی تمہیں دے دیں گے، اور بکری کے گوشت میں سے اتنا گوشت بھی دے دیں گے جس پر تم روزہ افطار کر سکو۔ اس نے جواب میں کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کی ایک بکری گم ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ یہ سنتے ہی چرواہے نے پیٹ پھیری اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی اللہ کہاں چلے جائیں گے، اور یہ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ چرواہے کے اس جملے کو دہراتے رہے، مدینہ منورہ پہنچے تو اس چرواہے کے مالک سے مل کر اس سے بکریاں بھی خرید لیں اور چرواہے کو بھی خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اس کو تحفے میں دے دی۔ یہ ہے وہ فکر آخرت کہ جنگل کی تنہائی میں بکریاں چراتے ہوئے چرواہے کے دماغ پر بھی یہ بات مسلط ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ زندگی بھی درست کرنی ہے۔ اگر غلط کام کر کے تھوڑے سے پیسے میرے ہاتھ آ بھی گئے تو دنیا کا کچھ فائدہ شاید ہو جائے، لیکن آخرت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو آگے فرمایا کہ آخرت کی فکر یہ ہے وہ ذہنیت کہ جو جانتی ہے کہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ دل و دماغ پر جب یہ بات بیٹھ گئی تو پھر کوئی گناہ، کوئی بدعنوانی کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھتا۔ ہر شخص اس کام کی طرف لپک رہا ہے جو جنت بنانے والا ہے اور اللہ کو خوش کرنے والا ہے، اور اس کام سے رک رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ یہ ہے در حقیقت اس آیت کا منشا
کہ اگر تم اپنی اس بیماری کو پہچان لو کہ تم ساری دوڑ و دھوپ، ساری فکر، ساری سوچ دنیا کے لیے کر رہے ہو، کبھی بیٹھ کر یہ بھی سوچا کرو کہ اتنے آدمیوں کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا ہے، قبر میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایک دن میرے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آنے والا ہے، اور قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے اس کی تفصیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ قبر میں کیا ہوگا، قبر کے بعد کیا ہوگا۔ پورا قرآن کریم آخرت کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتا دیا کہ آخرت کے اندر کیا ہونے والا ہے، تاکہ آخرت کا خیال دلوں پر مسلط ہو جائے، آخرت کا خیال دلوں پر بیٹھ جائے۔ لیکن ہم اور آپ اپنی 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت اس کام کے لیے نہیں نکالتے کہ جس کے اندر ہم اور آپ اس بات کو سوچا کریں۔ اب یہ فکر کس طرح پیدا ہو؟ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی فکر جو غالب آئی ہوئی ہے، اس کو کیسے مغلوب کیا جائے، اور آخرت کی فکر کو غالب کیسے کیا جائے؟ کیسے یہ بات دل میں بیٹھے جو اس چرواہے کے دل میں بیٹھ گئی تھی؟ کیسے وہ بات دل میں بیٹھے جو اس نوجوان لڑکی کے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ بات کسی طرح دل میں پیدا ہو۔ راستہ اس کا ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جس کو آخرت کی فکر ہو، جس کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، اس کی صحبت اختیار کر لو، اس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کی باتیں سنو، تو وہ آخرت کی فکر تمہارے دل میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ یہ صحبت ہی وہ چیز ہے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو بدل دیا۔ آخر یہ لوگ وہی تو تھے جو دنیا کی معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ مرغی کے بچے کی خاطر 40 سال جنگ جاری رہی، کنویں کی خاطر، زمینوں کی خاطر، معمولی بکریوں اور جانوروں کی خاطر ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں اتاری جا رہی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ وہی لوگ تو تھے جو لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی تو وہ ساری دنیا طلبی ایسی راکھ ہوئی کہ سارے گھر بار مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر دشمنوں کے حوالے کر کے صرف تنہا اپنے کپڑوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ آگے اور بھی تفصیل انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔